اما بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے، خلاق کائنات آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میلاد شریف کی 12ویں تاریخ تھی، تو کچھ باتیں ہم نے میلاد شریف پر سنی ہیں، کچھ باتیں آج ہم سنتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ میلاد شریف ہر کسی کے نہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے اور نہ ہی ہر کوئی اس کی لذت کو اور اس کی راحت کو پا سکتا ہے۔ بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس بہار کے موسم میں ہر پودا ہر کلی کھل اٹھتی ہے۔ کبھی نہر کنارے چلے جائیں تو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، لیکن ایک درخت کو دیکھیں، تنا بھی اس کا بہت بڑا ہے، قد بھی اس کا بہت بڑا ہے، بڑی اونچی اس کی اونچائی ہے، لیکن اس پر ہریالی نہیں ہے۔ ہریالی وہ چھوٹے چھوٹے جو نہر کے ساتھ ساتھ درخت تھے یا پودے، ان کے اندر ہریالی آئی، لیکن وہ اتنا بڑا تنا اور اتنا بڑا درخت ہے، اس کے اندر ہریالی نہیں آئی۔ تو عقل والا کوئی اس سے پوچھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہرے بھرے ہو چکے ہیں، بہار کا موسم ہے، تو اتنا بڑا ہے تو ہرا کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ جواب دے گا کہ میرا تعلق زمین سے کٹ چکا ہے، میرے اندر بہار اس لیے نہیں آئی کہ میرا تعلق زمین سے کٹ گیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات سے وہ لوگ جن کو حضور کا ذکر سن کر خوشی نہیں ہوتی یا جن کے چہروں پر رونق نہیں آتی، جن کو پہلی بہار کے اندر بھی بہار نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کا قصور نہیں ہے، اصل میں قصور ان کی نسبت کا ہے کہ انہوں نے اپنی نسبت کو دامن مصطفیٰ سے توڑ لیا، بڑے ہو گئے، اکڑ گئے، لیکن اندر سے وہ جو روحانیت تھی، وہ جو ہریالی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جو چھوٹے تھے، نیچے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ میں جھکا دیا، رب نے انہیں ہریالیاں عطا فرما دی ہیں۔ ہر ایک کے مقدر میں یہ بات نہیں ہے، ہر ایک کہے کہ میں یہ بہار پالوں گا یا مجھے یہ نصیب ہو جائے گی۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ہم اہل سنت کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے کبھی اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، کبھی دیکھیں کہ اسلام کے لیے صحابہ اور ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین اور آج تک اولیاء کاملین نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ ان قربانیوں کا اندازہ اگر کسی سے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ان کو پتہ چلے گا۔ اہل سنت کے گھر پیدا ہو گئے تو یہ بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے والدین کو صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نغمہ عطا فرمایا تھا۔ ہم تھوڑی پیچھے جا کے دیکھیں، قرآن کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب کے قرآن ہمیں بتا کہ یہ اسلام میں آنا اور اہل سنت میں آنا یہ کیسا ہے؟ کیا کسی نے اس کی خواہش بھی کی ہے؟ کسی نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی التجا کی ہے؟ تو قرآن کی بارگاہ میں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں، میرے اندر رب کریم نے 12 ایسے نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ باری تعالیٰ جس زمانے میں تو ہمیں بھیجے اس زمانے میں اپنا رسول بھی بھیج دینا۔
12 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اور یہ وعدہ رب نے کن سے لیا؟ عالم ارواح کے اندر جب میں اور آپ، ہمارا وجود نہیں تھا لیکن ہماری روحیں موجود تھیں، اللہ کریم نے انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا۔ اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے بھی اور سمجھیے بھی۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا، اے آدم علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں کائنات میں بھیجوں گا، نبوت کا شرف عطا فرماؤں گا، تمہاری امتیں بھی ہوں گی، تمہارا کلمہ بھی چلے گا، جو تمہارا کلمہ پڑھ کے تمہاری اتباع کرے گا اور اسی اتباع کے اندر وہ دنیا سے چلا آئے گا، میں رب تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جہاں تمہیں جنت دوں گا تمہارا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی جنت عطا کروں گا۔ لیکن ایک وعدہ تمہارے ساتھ اور بھی ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ شریعت تمہاری ہوگی، کلمہ تمہارا چل رہا ہوگا، امتی تمہارے ہوں گے، چرچا تمہارا ہوگا، عین اسی عالم میں میرا محبوب تشریف لے آئے، تم نے اپنا کلمہ نہیں دیکھنا، اپنی شریعت نہیں دیکھنی، اپنے امتی نہیں دیکھنے، بلکہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے تم نے بھی میرے محبوب کا امتی بن جانا ہے۔ اب رب کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، رب کو اس چیز کا بارے میں اندازہ نہیں تھا کہ میں نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے۔ یہ کیا تھا کہ جب نبی طلب کریں گے، کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ میں اس کا کوئی دوست، اس کا استاد، اس کا شیخ آنے والا ہے، وہ طلب میں رہتا ہے، وہ فکر میں رہتا ہے کہ میرا استاد آنے والا ہے، میرا پیر آنے والا ہے، میرا جگری یار آنے والا ہے، تو اس کے انتظار کے اندر اسے اپنی فکر نہیں رہتی، نہ اپنے کام کی فکر ہے، نہ اپنی زندگی کی فکر ہے، نہ اپنے کھانے پینے کی فکر ہے، فکر ہے تو بس یہی کہ میرے دوست نے آنا ہے، اس کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ فرمایا رب کریم نے آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں سے کہا کہ تم جاؤ، نبوت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، کلمہ بھی دوں گا، امت بھی دوں گا، لیکن انتظار تم نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا کرنا ہے، انتظار تو نے محبوب کا ہی کرنا ہے۔ جب تم محبوب کا انتظار کرو گے تو پھر کیا ہے؟ انبیاء نے کہا تھا باری تعالیٰ اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، اب بھیج بھی دے وہ رسول جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے، بھیج ہم میں وہ رسول۔ اور پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں اس کا نام بھی بتا رہا ہوں، اب انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت باقی ہے، اب میرے بعد محبوب آئے تو اس کی قدر کرنا، اس پر ایمان لانا۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے جناب عیسیٰ کی بارگاہ سے یہ کلمات سنے، اب ہر ایک شاگرد کو اپنے استاد سے پیارا کوئی استاد نہیں ہوتا، ہر مرید کو اپنے پیر سے زیادہ کوئی پیر عزیز نہیں ہوتا، ہر امتی کو اپنے نبی سے زیادہ کوئی امتی عزیز نہیں ہوتا۔ اب امتی عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا، میں تمہیں اس کا نام بھی بتاتا ہوں، میں بشارت دیتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا، جب وہ آئے تو اس کا کلمہ پڑھنا۔ تو ایک امتی کھڑا ہوا، عرض کی اے اللہ کے نبی، کیا وہ جو آئیں گے وہ آپ سے بھی شان والے ہوں گے؟ کیا وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ سے بھی شان والے ہوں گے؟ جناب کلیم اللہ علیہ السلام، جناب روح اللہ علیہ السلام نے جو کلمات بولے، آج اگر ہمیں ان کلمات کی ایک ادنا سی لذت بھی مل جائے، میں اور آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کامل عطا کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عرض کرتا ہے اے نبی اللہ، آپ نے ہم سے اس نبی کے آنے کا وعدہ بھی فرمایا اور بشارت بھی دے دی، نام بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، اب بتائیے کیا وہ نبی آپ سے بھی اعلیٰ ہے؟ جناب روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابن مریم کو اگر نبی آخر الزمان کے نالین کے تسمے باندھنے کی بھی توفیق مل جائے تو میں اپنے آپ کو بختور سمجھوں گا۔ وہ اتنی شان والا ہے کہ میں عیسیٰ مجھے اللہ نے اپنا روح کلمہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سنیے اللہ کریم نے جو آپ کو کمالات دیے، اللہ فرماتا ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہم نے کمال دیے۔ کمال کیا تھا؟
اب اس آیت مبارکہ میں بھی غور کیجئے گا، فَأَنفُخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ مٹی سے مورت بنائے گا، مٹی سے مورت بنا کے پھر اللہ سے عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں اس میں پھونک ماروں، میں پھونک ماروں گا جان تو عطا فرما دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے والے نبی ہیں۔ بڑی اللہ نے شان عطا فرمائی، بغیر باپ کے صرف ماں کے بطن اطہر سے جناب جبریل امین علیہ السلام کی پھونک سے آپ کے دم سے آپ کی ولادت پاک ہوئی ہے۔ اور اللہ نے کمال کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ مٹی سے مورت بنائیں گے اور مورت بنا کے اللہ کی بارگاہ سے اذن مانگیں گے، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس میں پھونک ماروں، تو اس کو جان عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مورت بنائی، اللہ سے اذن مانگا اور پھونک ماری، اللہ نے اسے جیتا جاگتا پرندہ بنایا، وہ ہوا میں اڑ گیا۔ یہ جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر فرمایا ہم جناب عیسیٰ کو ایک اور کمال عطا کریں گے، جناب عیسیٰ کے پاس کوئی مادرزاد اندھا آ جائے جس کی آنکھیں پاداشی طور پر نہیں تھیں، انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بینائی نہیں ہے، ہمیں آنکھیں عطا کر دیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا، دم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے اجازت مانگ رہا ہوں، کلمات میں نے پڑھ دیے، اب پھونک میں ماروں گا، آنکھیں تو عطا فرما دینا۔ پھر فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ کمال دیا، ایک کوڑ کے مرض والا آتا ہے، وہ آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ اس مرض سے شفا دے دے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کوڑ کے مرض والے کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے اذن مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، پھونک ماروں گا میں ماروں گا، شفا تو عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ہم نے عیسیٰ کو ایک اور کمال دیا کہ مردے ان کے پاس لائے جاتے، وہ مردے جن کے جسموں سے جانیں نکل گئیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ مردے آئے ہیں میرے پاس، اذن تیرا مانگوں گا، اجازت تیری مانگوں گا، دعا میں کروں گا، جان تو عطا کر دینا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب نے انہیں زندگیاں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا پانچواں معجزہ جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ کیا تھا کہ جو لوگ تم اپنے گھر سے کھا کے آتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ فرماتے تم یہ کھا کے آئے ہو، یہ بچا کے رکھ کے آئے ہو، کہا کہ میں جتنے بھی کمال دکھاتا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، اذن اللہ کا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہوں وہ مٹی کی مورت میں جان ڈال دیتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہوں تو وہ مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہوں وہ کوڑ کے مرض والے کو شفا دیتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہوں تو وہ مردوں کو زندگیاں عطا کرتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہوں تو وہ غیب کی خبریں مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ ہیں جن کو رب نے ہر کمال عطا فرمایا، لیکن کمال کے بعد جب بھی بات آتی اذن مانگ رہے ہیں، بار بار اذن مانگتے ہیں، مٹی کی مورت میں پھونک ماری اذن مانگا، مردے زندہ کیے اذن مانگا، مادرزاد اندھوں کو شفا دی اذن مانگا، کوڑ کے مرض والوں کو شفا دی اذن مانگا، بار بار اذن مانگتے ہیں۔ اور قربان جائے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب میرے اور آپ کے آقا مولا کی باری آئی اللہ فرماتا ہے وَمَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب وہ اذن مانگتے تھے میں عطا کرتا تھا، ہم نے تجھے ہر چیز عطا کر کے بھیجا ہے، دل میں ارادہ آتا جائے گا رب عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ جناب عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی، لیکن جب معجزہ دکھانا ہوتا تو عرض کرتے بِإِذْنِی۔ قرآن کہتا ہے ہر بات پر اذن مانگا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا مولا کی باری آئی فرمایا محبوب کوئی آنکھ لے کر آئے کہے کہ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے عطا کر دیجئے، لعاب لگا دینا میں شفا دے دوں گا، کوئی پنڈلی ٹوٹی لے کر آ جائے آپ اس کو باندھ دینا میں شفا دے دوں گا، کوئی آپ سے آ کے عرض کرے حضور جنگ پر تو جا رہا ہوں ہتھیار تو ہے کوئی نہیں اب کروں کیا، فرمایا کہ تو سوکھی لکڑی دے دینا، جب جنگ میں چلائے گا تلوار جیسی طاقت عطا کر دوں گا۔ حضرت علی آئے خیبر کے مقام پر آ کے عرض کرے حضور
आंखों में दुखती हैं, पानी बह रहा है, अशोबे चश्म है, महबूब लुआब लगा देना, शिफा दे दूंगा। अबू बकर सिद्दीक में पांव पर सांप डंग मार दे, जान का खतरा हो जाए, महबूब लुआब डाल देना, तेरा रब शिफा अता फरमा देगा। तुमने समझा ही नहीं महबूब को, तुमने कभी समझा ही नहीं है कि महबूब की शान है क्या। पता नहीं किसके पीछे लगे रहते हो, कौन तुम्हें बताता है कि ऐसा महबूब है। और बड़ा किसी ने बड़ी अच्छी बात की, फरमाया कायनात का सबसे बड़ा सच ये है, रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की गदाई करना पड़ेगी। जिसने रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचना है उसको रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में आना पड़ेगा। हम कभी थोड़ी देर के लिए एक बात को सोचें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक होती है, आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत पाक, आपकी जितने भी उस वक्त मौजूद हैं, आपकी वालदा, आपकी फुफी जनाब सफिया फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे में चले गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत। हुजूर ने क्या कहा जब तशरीफ लाए, तो अर्ज क्या कि बारी ताला मेरी उम्मत। मेराज का इतना बड़ा मौजज़ा रब ने अता किया, रब से हम कलामी है, रब से मुलाकात है, बातें तो अपनी करनी चाहिए थी, अपनी बात कोई नहीं की। अर्ज की बारी ताला मेरी उम्मत। जब दुनिया में आए कहा मेरी उम्मत, जब अल्लाह की बारगाह में गए तो कहा मेरी उम्मत। मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को लहद अतहर के अंदर उतार रहा था, मैंने हुजूर के लबहाए मुबारक पर हरकत देखी, जब कान लगा के सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत। उस वक्त भी हुजूर ने कहा बारी ताला मेरी उम्मत। जब आए तब भी सैयद आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिस नबी ने दुनिया में आने पर उम्मत को याद किया, रब के हुजूर जाके उम्मत को याद किया, कब्र में जाते हुए उम्मत को याद किया, अब उम्मती के सामने उस नबी का जिक्र आए और उम्मती दलीलें मांग रहा है। उम्मती कहता है कि मुझे बताओ कहाँ लिखा है, जिसने जो बात की उसके पीछे लग गए। ये कोई कमाल नहीं है। कमाल क्या है कि जब हुजूर की ज़ात आ गई, फिर ये नहीं देखना कि जनाब मैं अंगूठे चूम के आंखों से लगाऊं कि ना लगाऊं, ये हदीस सही है या ज़ईफ है, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे साथ वाले नहीं करते, हमारे इमाम साहब नहीं करते, मैंने अपने शेख को करते नहीं देखा। और उम्मती तू हुजूर का है, जब तू हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत करे, फिर तेरा उस्ताद रुकावट नहीं बननी चाहिए, तेरा पीर रुकावट नहीं बननी चाहिए, तेरा दोस्त रुकावट नहीं बननी चाहिए, तेरा इमाम रुकावट नहीं बननी चाहिए। हुजूर से मोहब्बत करनी है तो यूं अर्ज करो, आका जी या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इसी तरह से जिन्होंने मोहब्बत की है, आज हम तो कहते हैं जी सहाबा ने ये अमल किया था, सहाबा ने तो अपने जवान बच्चे कुर्बान करवाए हैं, हमने करवाए? सहाबा ने तो अपनी जवान बीवियां बेवा करवा दी थी, हमने करवाई है? सहाबा ने तो अपने घर की हर चीज लाके दरबार मुस्तफा में रख दी, हमने रखी है? सहाबा ने जो कुछ कर दिया हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब सुनिए, एक मक्का मुकरमा का दौर है, सहाबा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त जिस वक़्त सहाबा ने साथ दिया है, जिस वक़्त आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हुजूर के साथ चले हैं, आज हम पर ज़रा थोड़ी सी मुसीबत आई, हम तो अपने घरों से नहीं निकले और दलीलें मांगते हैं सहाबा की कि सहाबा ने ऐसा किया या नहीं किया। आज कुछ बदबख्त उठे, उन्होंने जनाब सहाबा के बारे में लंबी जुबानें निकालना शुरू कर दी। और जी देखें जी उनके अंदर इख्तलाफात थे, वो ये थे, मैं नहीं जानता कि मुफ्ती क्या कहता है, मैं नहीं जानता कि कोई आलिम क्या कहता है, कोई कारी क्या कहता है, कोई हाफिज क्या कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कुरान कहता है, ऐ मेरे प्यारे जो तेरे सहाबा के साथ वफादार नहीं है, दुनिया में उनसे बड़ा कोई मुनाफिक ही नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जो सहाबा के साथ नहीं है उससे बड़ा कोई मुनाफिक ही नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा इज्जत वाले, शान वाले हैं और उनके मकाम को ना कोई पहुंच सका है, ना कोई पहुंच सकेगा और ना कोई उनके मयार का आ सकता है। इसलिए कि रब ने कुरान में उनके लिए वाज़ेह ऐलान कर दिया, महबूब अपने गुलामों से फरमा दो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह पर राजी है तो अल्लाह भी इन पर राजी हो चुका है। कि अब हमें भी दलीलें देना पड़ती हैं।
اور آدم چشتی صاحب نے بھی قلم اٹھایا تھا، کہتے ہیں محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں ہوندا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امیر معاویہ ان کے مابین جب اختلاف ہوا نا خلافت کا، تو بڑا مسئلہ بنا، علماء نے بھی بحث کی، بڑے بڑے لوگوں نے بحث کی کہ جی حق پر کون ہے، یہ خلافت کس کا حق ہے، جناب حسن مجتبیٰ ان کو ملنی چاہیے یا امیر معاویہ کو ملنی چاہیے۔ تو یہ لیلا اور مجنوں یہ اسی دور کے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر ہے یہ جو قیس تھا نا مجنون جسے کہتے ہیں، قیس جو تھا یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عزیز تھا، آپ کا رشتہ دار تھا۔ اس کو بادشاہ نے بلایا، خلیفہ کہنے لگا کہ مجنون مجھے تو بتا کہ اس وقت کون حق پر ہے، امام حسن حق پر ہیں یا امیر معاویہ حق پر ہیں، خلافت کس کا حق ہے؟ مجنون کہنے لگا نہ امیر معاویہ کا حق ہے نہ حضرت امام حسن کا حق ہے۔ کہا پھر کس کا حق ہے؟ کہنے لگا وہ تو میری لیلا کا حق ہے۔ تو کہا تو مجنون ہے، دیوانہ ہے تو؟ ہم سے تو وہ دیوانہ اچھا رہا جس نے کہا کہ بس جب آئی، آدم چشتی صاحب نے بھی کہا کہ محبوبات نکتہ چینی اور جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ جہاں پہ دل، محبت سے کہہ لیں یار، اور محبت سے کہہ لیں، اب بھی مجھے کہنا پڑے گا جی محبت سے کہہ لیں، ابھی مجھے یہ باتیں کرنی پڑیں گی؟ نہیں، اب یہ باتیں نہیں ہیں۔ اب کیا ہے، کم از کم جب حضور کا ذکر ہو، کوئی شان سنے تو بے ساتھ پکارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، ہمیں حضور کی شفاعت ماننے والا بنایا ہے، ہمیں حضور کے اہل بیت اطہار کا ماننے والا بنایا ہے، حضور کے صحابہ کا ماننے والا بنایا۔ اور حضور کے طفیل کوئی بھی آئے گا جو آقا یا رسول اللہ آپ کا نام لیتا جائے گا، ہم اسے اپنے سر پہ جگہ دیتے جائیں گے، ہمارا اور کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ تو آدم چشتی صاحب نے بھی یہاں پر بات کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو کہ جہاں پر محبت ہو جائے وہاں پر عیب نظر نہیں آتا، جہاں محبت ہو جائے وہاں پر عیب نظر نہیں آتا، اور جہاں عیب ہو ہی نہیں، جہاں محبت ہو اس محبوب کے اندر کوئی نقص بھی ہو تو نظر نہیں آتا، تو جہاں عیب ہو ہی نہیں۔ ایک بڑی پیاری بات کئی بار سنائی ہے، حضور سے ہم نے محبت کیسے کرنی ہے؟ انواع محبت کرنی ہے۔ حضور سے کیسے محبت کرنی ہے؟ انواع محبت کرنی ہے۔ وہ بڑی بات میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے، وہ کسی شو کے اندر طارق عزیز نے یہ سوال کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو تیرنا آتا تھا؟ تو بڑے بڑے وہاں پر فلاسفر بیٹھے تھے، بڑے بڑے محقق بیٹھے تھے، کسی کو اس بات کا جواب نہیں آیا۔ ایک سادہ سا نوجوان پینٹ شرٹ کے اندر کھڑا ہے، نہ منہ پہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، کہنے لگا ہاں جی آتا تھا۔ طارق صاحب کہتے ہیں تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا طارق صاحب کتابیں میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے نہ تیرنا ایک عیب ہے، اللہ نے میرے محبوب کو ہر نقص و عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ بس حضور سے محبت ایسے کرنی ہے۔ آقا جی یا رسول اللہ، محمد صحابہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کا دور ہے، ایک صحابی ہیں سرتاقہ غالباً ان کا نام ہے، وہ اپنی پھوپھی کے پاس، اپنی خالہ کے پاس رہتے ہیں، اپنی خالہ کے پاس ان کی بکریاں چراتے ہیں۔ اب خالہ کو کسی نے بتایا کہ یہ گھر سے بکریاں لے کے جاتا ہے، چراگاہ کے اندر بکریاں چھوڑ کر خود یہ چلا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب خالہ کو پتہ چلا، خالہ نے سختی کر دی کہ تو نے وہاں پر نہیں جانا، تو نے نہیں جانا۔ یہ اسی طرح کا واقعہ میں نے حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کا بھی سنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اب حضور کو دیکھا تھا، حضور نے اس کو دیکھا تھا، اس نے حضور کو دیکھا تھا اور حضور نے اس کو دیکھا تھا۔ اب خالہ نے پابندی لگا دی کہ تو نے وہاں پر نہیں جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن شام کو آیا، کہنے لگا خالہ میری ایک بات سن لو، میری ایک بات ہے۔ کہا بتا کیا بات ہے؟ کہا ایک بار میرے ساتھ تو وہاں پر چلی جا، ایک بار تو دیکھ کے آ، پھر اگر تو کہے گی کہ میں تیری بات مانوں گا پھر میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلی گئی، جب جا کے بیٹھی تو جا کے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا، آنکھیں ہٹاتی نہیں ہے، آنکھ جھپکتی نہیں ہے، آنکھ باندھی نہیں کرتی۔ اب بھانجا کہنے لگا خالہ اب بتا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹے میں نے تو اس جیسا سونا کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت کوئی دیکھا ہی نہیں۔ جس نے 14 صدیاں پہلے بیٹھ کر دیکھا اس نے کہا کہ مجھے اتنا سونا کوئی نظر نہیں آیا، اور جس نے 13 صدیوں کی دوری سے گولڑے کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر متھے چمک دی لاٹ کالی زلفت اک
मखमूर अकी हैं, मखमूर अकी हैं, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जिथी नोक मिसादे तीर छुटन, और लपा सुर्ख आखा के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं लड़ियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मा अजमला का, मा अकमला का, मा अहसना का। ओ किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जा लड़ियां। कहा खाला अब बता, कहा बेटे मैंने इस जैसा सोना तो कोई देखा ही नहीं है। कहा अब मुझ पर पाबंदी है, अब मेरी कोई ड्यूटी है कि मैं कब जाऊं कब ना जाऊं। कहा बेटे पहले हमने देखा नहीं था, अब हमने देख लिया है। कहा अब मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया बेटे सुबह जा, दोपहर जा, शाम जा, रात जा, जब तेरा जी चाहे जा। मोहम्मद का चेहरा देखते आ, मुझे आके बताता जा। जैसे तू मुनव्वर होगा, अल्लाह तेरी बातें सुनने से मुझे भी मुनव्वर फरमा देगा। हम तो उस महबूब लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। हम तो उस महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सुननी है तो जाएं किसी आशिक के पास बैठें और उससे पूछें बता मेरे महबूब की शान क्या है। सैयदी आला हजरत ने अर्ज की मुजरिम हूँ अपने अफ़व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। आका जी या रसूलल्लाह आपके जिक्र करने से तो मेरे गुनाह मुआफ़ होंगे और क़यामत को भी आपकी शफ़ाअत से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाएगा। और जिसका कलमा पढ़ना, जिसके सदक़े से कब्र आसान, जिसके सदक़े से मौत आसान, जिसके सदक़े से अल्लाह हशर आसान करेगा, और जिसके सदक़े से पुल सिरात आसान करेगा, जिसके सदक़े से रब जन्नत अता करेगा, उसका मिलाद मनाने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है? हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत करनी है तो अन्य वाह मोहब्बत करनी है। और जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है वो हुजूर के सहाबा से हमें मिली। हुजूर की मोहब्बत हमें हुजूर के सहाबा से मिली है। हज़रत हस्सान की ज़ुबानी सुनिए, फरमाते हैं खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। आज ऐब देखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? उनको देखो जिन्होंने 14 सदियां पहले सामने बैठ कर देखा और अर्ज की खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। आका जी या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको हर नक्श से, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। बल्कि मेरा तो ईमान कहता है आप कहते जाते थे रब बनाता जाता था। रब ने ऐसे बनाया है, आपको पूछ पूछ के बनाया है। हमने किसी के साथ नहीं, किसी की बातों पे कान नहीं धरने। ये मेरी बात याद रखिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाते हैं तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया। बात समझ आइए आपको? हाँ जी सुभान अल्लाह कह दीजिए, लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। हम कहते हैं जी कुरान कुरान कुरान, हमारे लिए लो जी उसने कुरान सामने रखा, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई हैं। फिर नसीर फरमाते हैं आका जी या रसूलल्लाह तुझसे जो मोड़ के मुंह, हुजूर से मुंह मोड़ लिया और कुरान की तरफ चला गया, तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। फिर उसने इज्जत नहीं पाई है, इज्जत नहीं में आई। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, आज कब्रों के निशान तक नहीं हैं। 1000 साल गुजर गया दाता अली हजवेरी को, आज भी कब्र पर मेला लगा हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फरमाते हैं कि तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया। हमने किसी फेसबुक के मुफ्ती की बात नहीं सुननी, किसी यूट्यूब के मुफ्ती की बात नहीं सुननी, किसी जनाब रेडीमेड मुफ्ती की बात नहीं सुननी। हमने अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क सुनना है तो बरेली के ताजदार के कदमों में बैठकर सुनना है, जिसने कहा आगे सुनिएगा। फरमाते हैं आका जी या रसूलल्लाह तुझसे जो मोड़ के मुंह जानिब कुरान गया, सुरखरू हो के ना दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने और कितनों का ईमान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और फिर आप आकर में फरमाते हैं कि और तुम पर किसी और आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। और मुनकरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जिसका कलमा पढ़ते कम अज़ कम उससे वफा तो करें। अल्लाह करीम आका करीम अलैहिस्सलाम के नालाने करीमैन का सदका हमें ता हयात जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह हमें हुजूर से बावफा रहने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के अंदर अल्लाह पाक हमें दीवाना बना दे और दीवाना बनने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए।